سے شروع ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر خیبر پختونخوا میں یا جدھر بھی ہم کوئی بندہ شہید ہوتا ہے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کہ سنی ہے, یا شیعہ ہو گیا سنی ہو, اور ہم اس کو ڈال دیتے ہیں شیعہ سنی کھاتے ہیں. پاڑا چینار کا جو مین چیز ہے وہ زمینوں کی ڈسٹریبیوشن پہ آج تک ہماری صوبائی حکومت, وہاں کی لوکل انتظامیہ کہیں, آج تک ہم اپنے قوموں کی زمینوں کی ڈیمارکیشن نہیں کر سکے. ڈیمارکیشن نہ ہونا پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر شیعہ سنی بھی کہہ دیتے ہیں. اکراس دی بارڈر بھی ہمارے جو ہے وہ دشمن اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور پھر اتنا آزادانہ اسلحے کا استعمال, گولہ بارود کا استعمال سب کے سامنے ہے. سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری سچویشن میں چیف منسٹر صاحب کو, چیف سیکرٹری صاحب کو, آئی جی صاحب کو, انٹیریئر منسٹر صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو ادھر بیٹھ جانا چاہیے تھا. اپنی ٹیمیں بھیجتے کہ آپ ادھر بیٹھیں اور مسئلے حل نکالیں. لیکن ہم نے آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح کہا کہ یہ مسئلہ خود ہی ٹھنڈا ہوگا, خود ہی حل ہوگا. اسی پہ انہوں نے اکتفا کیا. حالانکہ وہاں کی بھی جو لوکل لیڈرشپ ہے, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اکراس دی پارٹی جو وہاں پر موجود تھے, مجھے نہیں پتا ساجد طوری صاحب میرے ساتھ کل تھے, آج بھی میٹنگ میں رہے تھے. لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. میں آج بھی صوبائی حکومت کو اور مرکزی حکومت کو یہ بات غور کرنا چاہتا ہوں, اور میں 1-2 دن میں اسلام آباد جا کر پرائم منسٹر سے بھی اس پہ ملوں گا کہ اس پہ جو ہے یہ مستقل حل نہیں, اس کا مستقل حل آپ کو نکالنا پڑے گا. اور باقی بھی مرج ڈسٹرکٹس میں بھی آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ آج تک مرجر تو آپ نے کر لیا ہے, لیکن جب وہاں کی تقسیم ہو رہی ہے, وہاں کی زمینوں کی تقسیم, قوموں کی زمینوں کی تقسیم جب کی بات آتی ہے, تو آج تک صوبائی حکومت نہیں کر سکی. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے پشت پہ کیا بات ہے, اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرجر کے بعد ہم نے اس ریاست نے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اپنے فاٹا کے اور لوگوں کے ساتھ کہ جب مرجر کے بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا, تھوڑا بہت پیسہ جو کہ مرکز سے آ رہا تھا, کیا وہ وہاں پر خرچ ہوا؟ اگر 100 ارب کی کمٹمنٹ تھی, اور اس سال جو اگر ریونیو کے حساب سے دیکھیں 200-250 ارب بنتے ہیں, اگر اس سال بھی حکومت نے 65 ارب روپے دیے ہیں, پچھلے سال بھی کچھ انہوں نے دیے ہوں گے, اس سے پہلے بھی دیے ہوں گے, تو پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ جب مرج ڈسٹرکٹ والے رو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, تو آپ نے دوسرے ہیڈ میں خرچ کر لیے, تو اپنے ہمارے میں خیانت کی ہے. آج ہماری پولیس رو رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو این ایف سی ایوارڈ میں جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ایک 1% جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیں گے, باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ایگری کیا تھا, 650 روپے ملے. کہاں پر خرچ کیے آپ لوگوں نے؟ کدھر گئے ہیں؟ کیوں نہیں میرے پولیس کی تنخواہیں بڑی ہیں؟ کیوں میرے پولیس کے پاس وسائل نہیں ہے؟ کیوں میرے پولیس کے ساتھ ایسا فرنزک لیب نہیں ہے, ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس وہ گاڑیاں نہیں ہیں؟ آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دیں, لیکن این ایف سی ایوارڈ جو پیسے آپ نے وہ کہاں پر خرچ کیے ہیں؟ یا اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کیے ہوں گے, یا اپنی عیاشوں پہ خرچ کیے ہوں گے, یا کسی ڈیولپمنٹ کام پہ خرچ کیے ہوں گے. آپ کی جو فرنٹ لائن پہ جو فورس پولیس لڑ رہی ہے, اس کو آپ آج جو ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں دیا آپ نے کہ یہ چیزیں آج آپ لڑ رہے ہیں؟ آج دوبارہ اس ایک چیز کو انٹیمیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مانسون کا سیزن شروع ہو چکا ہے. پی ڈی ایم اے پشاور کو اور این ڈی ایم اے اسلام آباد کو الرٹ رہنا چاہیے. ہمیشہ جب فلڈ آتا ہے تو اس کے بعد مہینے بعد وہ جاگتے ہیں. پی ڈی ایم اے کو چاہیے کہ ابھی سے وہ اپنی جو جنگی بنیادوں پر اپنے تیاری کریں, کیونکہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سیلابی پانی بھی آ رہا ہے, مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا میں بھی آ رہا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ پھر اب خط و کتابت شروع کریں کہ جی اب ایمرجنسی آ گئی ہے, اب ہمیں کچھ دیں. اور پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے خدا نخواستہ کوئی چیز ہو جائے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کریں, اور ہر سال یہ مانسون آتا ہے. لہٰذا پی ڈی ایم اے کو, این ڈی ایم اے کو اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ جو فلڈ کے سیزن ابھی آ چکا ہے, شروع ہو چکا ہے بلکہ, اس کے لیے بھی ان کو تیاری کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ جو ہے کل میں نے اپوزیشن جماعتوں کے جو ہمارے ممبران ہیں صوبائی اسمبلی ہے, ان کو بھی دعوت دی, وہ آئے میرے ساتھ, انہوں نے ڈنر بھی کیا. ان کے بھی کنسرنس سے, ٹھیک ہے صوبائی حکومت نہ دے ان کو فنڈ سے کوئی سیٹیں جیتی اور ہاری نہیں جاتی, لیکن ساتھ ساتھ ان کا کنسرن ہمارے بیوروکریسی کے اوپر بھی بہت زیادہ تھا, چاہے وہ وفاق کے بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ صوبے کے بیوروکریٹس ہیں. ان کے اوپر بھی ہمارے ممبران نے بڑا کنسرن شو کیا. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ میں جو فیڈرل کے ریلیٹڈ ہیں پرائم منسٹر سے بات کروں گا. صوبائی بیوروکریسی سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, وقت ایک سا نہیں رہتا. ایسے نہ پھر کل آپ ہم سے گلہ کریں, وقت بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کون سا وقت آ جاتا ہے. لہٰذا جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آپ کے لیے وہ اپنے علاقوں کے نمائندے ہیں, ان کی جو ہے وہ جو گریوینسز ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. پھر کل ایسا نہ ہو کہ آپ بیوروکریسی قلم سے گلہ کریں کہ جی ایسے اور ویسے ہے, تو پھر گلے کی گنجائش نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں, ہم بھی کہتے ہیں, محمد علی شاہ باچا صاحب نے بات کی کہ صوبے کے ایشوز اگر مرکز میں لڑنے ہیں تو ہم نے ساتھ مل کر لڑنا پڑے گا.
کوئی سلطان رئی کے ڈائلاگ سے یا بدماشی سے آپ ایک دفعہ تو پیسے مانگتے بھی اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں بدماشی بھی کروں گا. بھیک مانگتے وقت بدماشی نہیں ہوتی. اپنی چیزیں مانگتے وقت اپنے کیس لڑنا پڑتا ہے. آج آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سندھ میں تو یہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن ہے. سندھ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج آپ کہتے ہیں میرے پاس تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہیں, خزانہ میرا خالی ہے. 10 سال تو آپ کی حکومت تھی. اگر 10 سال آپ کی حکومت تھی تو آپ نے خزانے کے ساتھ کیا کیا؟ اگر 10 سال آپ کی حکومت تھی, ہم نے 2013 میں آپ کو ایک پرامن خیبر پختونخوا حوالے کیا تھا. آج یہ خیبر پختونخوا دوبارہ ایک ایسی سچویشن میں آ گئی ہے جس میں مطلب ہے کہ لا سچویشن بہت خراب ہے. جس سے پوچھیں حالات, جس آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں صوبے کے. تو ہم نے تو پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. ان نااہلوں اور نالائقوں کی وجہ سے صوبے کی کیا پوزیشن ہو چکی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ان کی نااہلی اور کوتاہی اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنی یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنے پہ آ گئے ہیں. کل ایسے نہ ہو کہ پھر یہ سیکریٹریٹ اور سی ایم ہاؤس بیچنا شروع کر دیں کہ ہمیں پیسے چاہیے. تو آپ اس چیز میں کیا کہ آپ کے کوئی ایسا آپ کے پاس پلان نہیں تھا ان 10 سالوں میں کہ آج آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ آپ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہے ہیں. ہم ایز اے گورنر اور ایز اے پارٹی, میں اپنی پیپلز پارٹی سے بھی کہوں گا اور باقی پولیٹیکل پارٹی سے کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر اسٹینڈ لینا چاہیے. اپنی جائیداد کو نہیں بیچنا چاہیے اور ریسورسز نکالنے چاہیے. میں نے ابھی وائس چانسلر صاحبان کو لیٹر لکھا ہے. سی ایم صاحب کو پہلے یہ چاہیے کہ پہلے وہ یہ چیک کرے کہ یونیورسٹیوں کے جو ہماری جائیداد ہے یا دکانیں یا مارکیٹیں ہیں وہ کدھر ہیں, کس کے پاس ہیں, کون سے ریٹ پہ دی گئی ہیں. مجھے تو جو انفارمیشن ہے وہ مطلب ہے کہ 20-30% ریٹ پہ وہاں پر دکانیں اور مارکیٹیں دی گئی ہیں. اور انڈر دی ٹیبل بات ہوئی, اگر کوئی دکان کی قیمت کرایہ 2 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے تو اس کو 10,000 روپے کرایہ پہ دے دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ وہاں پر مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کو باقاعدہ پراپرلی آپشن کیا ہے کہ صرف اپنے لوگوں میں تقسیم کیا ہے؟ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ کے پاس 34 یونیورسٹی ان کی اپنی پراپرٹی موجود ہے, جائیداد موجود ہے, جو کہ اس وقت مارکیٹ کو ہے, اس کو وہ کریں, نہ کہ زمینیں بیچیں. زمینیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری ایک جائیداد ہے. کوئی بھی جو ہے ابھی اگر کوئی کسی کی اولاد بڑی ہوتی ہے اور اپنا آبائی گھر بیچے تو اس کے اوپر معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے, لوگ اس میں دیہات میں لوگ کیا کہتے ہیں. لہٰذا ہم وہ چیز نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے صوبے کی تحفظ, اپنے صوبے کے حقوق کے لیے انشاءاللہ مل کر اکٹھے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ مرکز سے بھی لڑیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنے حقوق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لے کر دیں گے. شکریہ بڑی بڑی. تمام سیاسی جماعتوں کے دفاتر کا آپ نے دورہ کیا ہے اور اپوزیشن کے لوگوں کو آپ نے کھانا بھی کھلا دیا ہے. پی ٹی آئی کے دفتر آپ کب جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے دفتر کچھ ہمارا جانا ہوگا, کیونکہ ان کے صوبائی صدر جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ سی ایم ہیں, اور میرے خیال میں ہمارے اور ان کے درمیان پل کے نیچے بہت پانی گزر چکا ہے. تو اگر ان کو شوق ہے اور انہیں بات چیت کریں تو بالکل میں جاؤں گا اور وہ دعوت دیں گے. ہر پولیٹیکل پارٹی نے کے ساتھ میری بات. پل کا کردار ادا کرنا تھا اور پل کے نیچے سے پانی بہا دیا. پل تو دیکھیں, میں نے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اوتھ لی اس کے بعد بھی میں نے بہت ساری باتیں کی, پریس کانفرنس کی, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ہمیں ایسی دعوتیں دے رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی یوتھیا ہے یا پی ٹی آئی کا ایم پی اے میں نے یا منسٹر, جس کو میں ہر قسم کی زبان میں جو ہے وہ کروں گا. لیکن بہت سے انہوں نے ایسی باتیں کی بلو دی بیلٹ جس کا جواب دینا بہت ضروری تھا. پھر جب آپ سوال کریں گے, اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب تو دوں گا, اور ساتھ میں آپ سے بھی کچھ سوالات پھر کروں گا. تو امید کروں گا جو میں سوالات کروں گا پھر آپ ان کے بھی جوابات دیں گے. تو جب بھی سی ایم صاحب سوال کریں گے میں بالکل جواب دوں گا. باقی میری ان کی ٹیم معافی کا اعلان کرتا ہوں. جو نیچے لگے رہتے ہیں ان کے وزراء جتنا بول سکتے ہیں ان کو آزادی ہے بولنے کی, وہ بولیں جو کچھ بھی کریں, لیکن ان کے لیے میں نے معافی کا اعلان کر دیا. باقی اگر سی ایم صاحب کو کوئی سوالات ہیں تو میں جوابات بھی دوں گا, اور ساتھ میں پھر میں چھوٹے سے معصومانہ سوالات بھی ان سے کروں گا. مانو صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو حکومت ہے ان کی ترجیحات کیا ہے آپ کے نظر سیاسی وسیلے کا دیجیے جائے. دوسری یہ کہ پہلے زبانی گولہ باری ہوتی تھی آپ دونوں کے درمیان, اب عدالت تک بات پہنچ گئی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آگے پھر عدالت کون سے ہوگی؟ انہوں نے آپ کے اوپر پٹیشن کیا, آپ نے بھی سنیں تیاری کی ہے, کوئی نوٹس جواب دیں گے, کوئی کریں گے, تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ میں تو پہلے کہا ہے کہ دیکھیں پہلے سوال کا تو ون لائنر ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے. ان کی ترجیحات تو سنا ہے کہ شامی روڈ پہ گھر ہے, اس پہ نرخ نامے لگے ہوئے ہیں, اس پہ ریٹس لگے ہوئے ہیں. ترجیحات وہی ہیں, جو کام کرانا چاہتا ہے اسی جو ہے وہ ریٹ پہ کام کرا لیتا ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جس شخص کی عزت ہوگی تو اس کی حد تک ہوئی ہوگی. اگر عزت اس کی ہے تو حد تک عزت کا دعویٰ کرے, اس کے بعد جو ہے
नोटिस तो मुझे मिले और न मैं कोई उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि मैं उसके खिलाफ कोई अदालत में जाऊँ। मैं खुद ही काफ़ी हूँ, अदालतों की ज़रूरत नहीं है मुझे। गवर्नर साहब जमशुदा अजला के बकायाजात के हवाले से सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि तरक्की का पहिया हो गया, आपका क्या किरदार है इस सवाल? देखिए, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और बताऊँगा कि कितने पैसे मरकज़ से मिले और कहाँ खर्च हुए हैं। अगर मरकज़ ने 100 अरब की जगह 5 अरब दिए हैं या 0 दिए, मैं आपको बताऊँगा कितने दिए हैं, लेकिन जो मिले हैं वो किधर खर्च हुए वो भी बताएं। चलो मर्ज डिस्ट्रिक्ट में तो पहिया ख़त्म हो गया, तो आपने 10 सालों में ख़जाना खाली करके कहाँ खर्च कर दिए? आपने तो भी ख़जाने को खाली कर दिया। आप कह रहे हैं कि मेरे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं तो अब ज़मीनें बेचने पे आ गया हूँ, सरकारी ज़मीनें और यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेच रहा हूँ। 34 में से 26 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स नहीं हैं। और आपकी मीडिया के थ्रू मैं देखा था जब सुप्रीम कोर्ट में एक बात की गई थी कि जी गवर्नर साहब ने अभी तक हमें समरी भेजी और वाइस चांसलर्स अपॉइंट नहीं किए हैं। अपनी बात पे उनके झूठ खुद ज़बर हो गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो नए वीसीज लगा रहे हैं, उसके लिए भी उनको सर्च कमेटी चीज़ें 6 महीने और लगेंगे। तो इसका मतलब है कि 6 महीने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसके वीसीज के बगैर होंगी, जिन प्रोवोस्ट के टाइम भी ख़त्म होगी उनके बगैर होंगी, तो टीम बगैर कप्तान के खेल रही होगी। अब आप ये देखें कि जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ही नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ इनकी प्रायोरिटी थी। हेल्थ में मैंने कहा है कि आप सिर्फ मुवाजना कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान तो नहीं होगा, सिंध और पंजाब इलाज कराने जाते हैं, और पंजाब और सिंध से कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा आते हैं, तो उसका मुवाजना कर लें कि कौन से सूबे से कितने लोग दूसरे सूबे में जा रहे हैं, तो उसका हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा ना जो जा रहे होंगे। तो उसका मुवाजना करें, आपको पता चल जाए कौन से सूबे के जो है वो हेल्थ सिस्टम ठीक है। और एजुकेशन का तो आपके सामने आ गया है कि हर साल, पिछले साल भी इस साल भी सिर्फ 3 अरब रुपए 34 यूनिवर्सिटी के लिए रखे गए। 3 अरब रुपये क्या है? हेल्दी कंपटीशन करें ना। अगर सिंध ने 25 या 30 अरब रखें तो आप उसके मुकाबले में 35 अरब रख लें। लेकिन बात यह है कि आपने तो 3 अरब रखे, 3 अरब क्या है? पीनट्स हैं। साथ साथ आप यूथ का क्लेम करते हैं, तो आप स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी कब ख़त्म करेंगे? सिंध ने तो पिछली हुकूमत में ख़त्म कर दी थी स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी, तो आप भी यूथ के लिए करें, स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी ख़त्म करें, खेलों के मैदान आबाद करें। 15 साल हो गया कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। क्रिकेट के मैदान अगर आप देखें तो उसमें जो है घास उग रही है। मुझे भी पता चला है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होने जा रही है, उसके लिए भी हमारी सूबाई हुकूमत ग्राउंड देने के लिए तैयार नहीं। तो आप फेडरेशन के साथ इतना मतलब है कि वो है, फिर जब आपके पास थोड़ा सा भी होता है फिर आप मोहसिन नकवी साहब के पास पहुँच जाते हैं कि मुझे दवाई चाहिए डिस्प्रिन की इस वजह। लेकिन अगर एक खेल के मैदान आबाद हो रहे हैं, अगर फेडरेशन एक क्रिकेट टूर्नामेंट करा रही है, कायद-ए-आज़म टूर्नामेंट अगर करे, अच्छी बात है, खेलों के मैदान आबाद हों। अगर आपने कोई टूर्नामेंट दूसरे सूबे में करा, अच्छी बात है, खेलों के आबाद। इस पर भी आप सियासत करें, क्रिकेट में भी सियासत हो। तो हमें सियासत किसी और फील्ड जगह के चाहिए, इलेक्शन आएंगे कर लेंगे, लेकिन जब सूबे की बात है, अब जो 4 साल हैं जितने भी हैं 4.5 साल, उसमें चाहिए कि हम सूबे की तरक्की के लिए बात करें, मिलकर काम करें। मैं तो उनको ऑफ़र भी की थी कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर आपको मरकज़ की सपोर्ट चाहिए, स्पीकर साहब या CM साहब कोई कमेटी बनाए, जिरगा बनाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इस्लामाबाद जाएँ, उनको कोई सपोर्ट इस्लामाबाद से चाहिए। हम उनके साथ सूबे के हकूक़ के लिए, सूबे के अमन के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए, नौजवानों की तालीम के लिए, यहाँ के जो रोज़गार के लिए, हम हर किसी के साथ जो है, चाहे हमारा सियासी दुश्मनी क्यों ना हो, उसके लिए हम हर किसी के साथ चलने को तैयार हैं। तो गवर्नर साहब जो जिरगा आप तशकील दे रहे थे, क्या उसमें PTI को दावत देंगे कि नहीं, सबसे बड़ी पार्टी के बगैर ही जिरगा हो? हम दावत देंगे, लेकिन असल में उनकी घुटी में ना है ना। वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है। वो जब इंडिया जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, जापान जाते हैं, वो कहते हैं इस मुल्क को हमें ज़्यादा पता है इस मुल्क के लोगों के उससे। तो उनको तो हर चीज़ का सबसे पहले पता होता है, और उनके पास बहुत सी इलम भी हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, गैब का इलम भी उनके पास, ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आगे के फ्यूचर के भी बता देते हैं। हम बिल्कुल सूबे के लिए उनको ऑफ़र करेंगे, लेकिन हमें पता है कि क्या जवाब होगा, क्योंकि बोले हमें तो सूबे का पता है और मैं बदमाशी से ले आऊँगा, तो फिर तनख्वाह लें, पता चल जाएगा। तो लोड शेडिंग तो आपने कम कर दी थी, क्या लोड शेडिंग कम हो चुकी है? मैं आज भी कहता हूँ कि पंजाब में अगर लोड शेडिंग नहीं है, दूसरे सूबों में नहीं है, तो ले लें अपने डिस्कोज अपने ले लें, खुद चलाएँ।